جب کسی قوم میں گناہ عام ہو جاتا ہے، اور گناہ بھی عام گناہ نہیں، الفاحشہ زناکاری اور بدکاری عام ہو جاتی ہے، تو پھر اتنی عام ہو جاتی ہے کہ وہ کھلم کھلا کرنے لگتے ہیں. ان کے نزدیک وہ گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا ہے، وہ عمل برا بھی نہیں سمجھا جاتا ہے، کھلم کھلا کرنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے یہ سزا، یہ عذاب مسلط کیا جاتا ہے کہ ان میں طاعون کی بیماری پھیلا دی جاتی ہے. آسان کر دے گا. پھر بگڑتے کام بن جاتے ہیں جب اللہ بنانے پہ آئے. آج بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری رکاوٹیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں، اور پریشانی کی وجوہات، کارن، ریزن ہم ڈھونڈتے ہیں، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے. جو اصل ریزن ہے بیماری کی، جو تشخیص ہوتی ہے کہ بیماری کیا ہے، وہ ہم نہیں اس تک پہنچ پاتے ہیں. اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں فلاں نے کام بگاڑ دیا، اور فلاں نے رکاوٹ ڈال دی، اور فلاں نے یہ کر دیا. کوئی کام کرنا اور کوئی کام بگاڑنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے. ہم اپنے گناہوں، اپنی مختلف اوصاف رکھے. انسان ان اوصاف کو جس طریقے سے برتتا ہے اسی اعتبار سے پھر اس کی شخصیت بنتی ہے. اچھے اوصاف ہیں، نیکی کے ہیں، اچھائی کے، خیر کے، ان کو اپناتا ہے تو پھر انسان خوش اخلاق بنتا ہے، نرم خو، نرم طبیعت کا بنتا ہے، صبر کا، حیا کا، برداشت کا پیکر بنتا ہے. اور اگر اس کی طبیعت میں اور مزاج میں جو بری چیزیں رکھی گئی ہے ان پر توجہ دیتا ہے تو پھر گناہوں کی طرف جاتا ہے اور ایک برا انسان بنتا ہے. برائی کی طرف جب انسان چل پڑتا ہے اور بری چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو اس کے بہت سارے اثرات انسان پر پڑتے ہیں، اس کی ذاتی زندگی پر بھی، اس کی اجتماعی زندگی پر بھی، اس کی دنیاوی زندگی پر بھی اور آخرت کی زندگی پر بھی. پھر گناہ کرتے کرتے اثر یہ ہوتا ہے کہ خیر اور شر کی، اچھے اور برے کی تمیز انسان سے ختم ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ انسان گناہ کو بھی پھر اچھائی سمجھ بیٹھتا ہے، برے کام کو بھی اچھا سمجھ کر اختیار کرتا ہے اور کر کے فخر کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے قرآن سے، ذکر سے اور اس کی نصیحتوں سے اندھا بن جائے گا، منہ پھیر لے گا، اعراض کرے گا، تو ہم اس کے پیچھے، اس کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اور جس کا شیطان ساتھی بن جائے تو قرآن کہتا فَسَاءَ قَرِينًا، شیطان اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے. پھر اس کا اثر یہ ہوتا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. وہ صحیح راستے سے روکتے ہیں، خیر کے راستے سے، بھلائی کے راستے سے، اور خود ان کے گمان میں، ان کے ذہن میں، دماغ میں یہ بات ہوتی ہے ہم صحیح ہیں، ہدایت یافتہ ہے. سورہ کہف کی آخری آیات، آخری رکوع کی آیت میں ہے، حضور سے کہا گیا آپ کہیے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کیا میں تمہیں بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے گھاٹے میں ہوں گے، نقصان اور خسارے میں ہوں گے،
یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت، جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع گئی، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں انہم یحسنون صنعا، اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ برا کر رہے تھے۔ اللہ کی معصیت، گناہ اور نافرمانی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اچھائی و بھلائی، خیر و شر کی تمیز انسان سے ختم ہو جاتی۔ اور دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو انسان پر ہوتی ہے، ان نعمتوں سے انسان محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے۔ جنت کی نعمتیں ہر شخص کی تمنا ہے، آرزو ہے۔ شیطان نے دھوکہ دیا، شیطان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر، ان کے فریب میں آ کر اس درخت کو، جس کے چکھنے سے، جس کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا، وہ چلے گئے، لغزش ہو گئی، خطا ہو گئی، اور اس درخت کو چکھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس عمل کی وجہ سے اب جنت اور جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ بھائی جنت کو چھوڑ کر اب زمین پہ چلے جاؤ۔ وہاں کی نعمتوں سے محرومی ہو گئی۔ اور پھر انسان کا جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے، جتنی بڑی معصیت ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نعمتوں سے محرومی بھی اسی قدر بڑی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں قوموں کے واقعات بیان کیے گئے، شخصوں کے، لوگوں کے واقعات بیان کیے گئے۔ ان میں یہی بتایا گیا ہے جس کا جیسا جرم تھا، جیسی نافرمانی تھی، اسی اعتبار سے اللہ کی طرف سے اس کو محروم کر دیا گیا، سزا دی گئی۔ قارون کا ذکر قرآن میں کیا گیا۔ غرور میں، گھمنڈ میں، تکبر میں، عجب و خود پسندی میں وہ مبتلا ہوا اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگا، تو اللہ کہتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضُ، جتنی بڑی اس کی نافرمانی تھی، اللہ کی طرف سے محرومی بھی اتنی ہی بڑی ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اور اس کے محل کو، اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا۔ قوم سبا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، پوری ایک سورت اس کا نام سبا ہے، 22ویں پارے میں۔ اللہ نے اس قوم کو بڑا نوازا تھا، پانیوں کے ڈیم تھے، کھیتیاں تھی، سرسبز و شاداب باغات تھے، آبادیاں اس طرح تھی کہ آدمی سفر پر نکلتا تھا تو اسے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم جنگل میں چلے گئے، ویرانے میں چلے گئے، وحشت، تنہائی محسوس ہونے لگے، خوف اور ڈر محسوس ہونے لگے، ایسا تھا ہی نہیں۔ وَقَدَّرْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس اندازے سے بستیاں، آبادیاں بسی ہوئی تھی کہ انسان چلتا تھا، جہاں ٹھہرنا ہوتا تھا وہاں کوئی نہ کوئی بستی ہوتی تھی، اور دونوں طرف باغات ہی باغات، ہریالی ہی ہریالی، سرسبزی و شادابی۔ اتنا بہترین علاقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا قوم سبا کو۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کا آدمی رسی بٹتا ہوا، سر پہ ٹوکرا رکھتا ہوا گزرتا تھا باغ کے اندر سے، اور رسی بڑھتا ہوا جا رہا ہے، ٹوکرا خالی ہے، باغ کے دوسرے کنارے پہ جاتا تھا، اوپر سے پھل جو پکے ہوئے ہوتے تھے وہ گرتے تھے اور ٹوکری بھر جایا کرتی تھی۔ کتنا اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہوگا۔ لیکن اللہ کی نافرمانی کی اس قوم نے، شکر گزاری کے بجائے ناشکری کا راستہ اپنایا، قدر کے بجائے ناقدری کو اپنایا، ناقدری کی روش اپنائی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، انہوں نے نافرمانی کی، ہمارے احکام سے منہ موڑا، اعراض کیا، تو پھر ہم نے ان کے جو دونوں جانب باغات تھے، بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ، ان باغات کے بدلے
ایسے باغات کو تبدیل کر دیا کہ پہلے باغات میں پھل پھولوں والے درخت تھے، اب ان کی جگہ سیلاب آیا، زبردست پانی کا طوفان آیا، تو ان کی جگہ خاردار جھاڑیوں والے درخت آ گئے جو کسی کام کے نہیں تھے، وہ اگ گئے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ سزا جو ان نعمتوں سے محرومی اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے ناشکری کا، ناقدری کا، انکار اور کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اور اللہ نے فرمایا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ہر ناقدرے اور ناشکرے کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، اسی طرح کی سزا دیا کرتے ہیں۔ جس قدر بڑا گناہ ہوگا، نافرمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، اسی قدر محرومی بھی بڑی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں معاشرے میں، سماج میں لوگوں کے درمیان حادثات پیش آتے رہتے ہیں، واقعات پیش آتے رہتے ہیں، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، کوئی کسی موذی خطرناک مرض اور بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی کسی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اس کی اور بھی وجوہات ہوگی لیکن سب سے اہم وجہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو کوئی بھی مصیبت و پریشانی تمہیں لاحق ہوتی ہے، پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے کرتوتوں، اپنے گناہوں اور اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اور اللہ بہت سارے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے، ان پر پکڑ نہیں فرماتا ہے، ان پر کوئی مصیبت نازل نہیں فرماتا ہے، کیونکہ وہ رب رحیم ہے، رب غفور ہے، بخشنے والا ہے، وہ رحم دل ہے۔ لیکن بعض مرتبہ اس کی پکڑ آتی ہے اور وہ انسان کے اپنے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور گناہ یہ عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی بستی کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے مالداروں کو، خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، وہ اس بستی میں گناہ کے کام کرتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، اور پھر ہم اس کو دمرناها تدمیرا، تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ، افضل ترین، بہترین قوم تھی۔ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے بنی اسرائیل کو اس وقت کے سارے جہاں والے سارے لوگوں پر فضیلت دی، برتری و فوقیت بخشی تھی۔ اللہ نے بڑا نوازا تھا بنی اسرائیل کو، بڑی نعمتیں عطا فرمائی تھی، بڑے احسان کیے تھے۔ جب فرعون کے ظلم و نجات سے وہ لوگ بچ کے نکلے ہیں، سمندر پار کیا ہے، آگے گئے ہیں، وہاں نہ ان کے رہنے کے لیے گھر تھے، نہ کھانے پینے کا کچھ سامان تھا، اللہ کی نعمتیں ہوئی، پھر اللہ کے احسانات ہوئے، اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، گھر نہیں تھے بادلوں کا سایہ کر دیا، بادلوں کو چھت بنا دیا، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، منہ و سلوہ اتار دیا ان کے لیے، پانی کا انتظام نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا مارو پتھر پر، اپنی عصا مارو، اپنی لاٹھی مارو، اور اس سے 12 خاندانوں کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اتنی ساری نعمتیں ہوئی اس قوم پر، بنی اسرائیل پر، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ان کو نوازا تھا، لیکن جب وہ نافرمانی پر اتر آئے، گناہ کے کام کرنے لگے، اللہ نے فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ جو ہم نے کہا تھا، جو ہم نے بات کہی تھی، اس کے بدلے انہوں نے کچھ اور کہہ دیا، پھر ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیجا۔ کیوں عذاب بھیجا؟ بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ فسق، گناہ کرنے لگے، معصیت کرنے لگے اور ہماری نافرمانی پر اتر آئے۔ وہ قوم جو اللہ کی محبوب تھی، پسندیدہ تھی، قرآن جن پر اللہ کی نعمتوں کے نازل ہونے کا ذکر کرتا ہے، جب نافرمانی پر اتر آئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا گناہ کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں اگر آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ
تو پتہ چلے گا جگہ 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 اللہ نے فرمایا قوموں کا تذکرہ کیا، قوم عاد کا، قوم ثمود کا، قوم لوط کا، بنی اسرائیل کا، قوم مدین کا، ان سب کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اخیر میں جب ہم نے ان پر عذاب کیوں نازل کیا تو یہ ملے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ سورۃ العنکبوت میں بہت مختصر انداز میں اللہ نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ پھر ہم نے ہر ایک کو کلن ہر ایک کو اخذنا پکڑا بذنبہ ان کے گناہوں اور جرموں کی وجہ سے، ذنب گناہ کو کہتے ہیں، ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ کچھ قومیں ایسی تھی جن کے گناہ تھے تو ہم نے ان پر کنکروں والی بارش برسائی، کچھ کو بہت زبردست چیخ آئی اور اس چیخ نے ان کے سینے چاک کر دیے، پھاڑ دیے اور اس کی وجہ سے وہ مر گئے۔ اخذت الصیحہ، کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، اور یہ ہماری طرف سے ظلم نہیں تھا۔ وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ظلم کیا کرتے تھے، اور اللہ کی نافرمانی اور گناہ یہ ظلم ہے۔ گناہ بہت سارے ہیں، کفر بھی گناہ ہے، شرک بھی گناہ ہے، منافقت بھی گناہ ہے، اور اس کے بعد لمبی فہرست ہے گناہوں کی، اور سارے گناہ جو ہیں یہ ظلم ہے۔ انسان اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ہم نے تو ان کو روکا تھا ان کاموں سے، اور ان کو تنبیہ کی تھی، انذار کیا تھا کہ اگر یہ جو راستہ اپنائی ہو یہ تباہی کا ہے، بربادی کا ہے، ہمارے عذاب کو دعوت دینا ہے، لیکن وہ باز نہیں آئے، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور ہماری طرف سے پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا۔ انسان گناہ کرتا ہے، اس کا یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے دل میں نفرت ڈال دیتا ہے۔ نیکیاں انسان کرتا ہے، نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے دل میں اس بندے کی محبت ڈالتا ہے۔ گناہ کرتا ہے، اس گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبرائیل، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے جبرائیل کو آواز دیتا ہے، جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا جبرائیل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جبرائیل آسمان میں اعلان کرتے ہیں، فنادى فی السماء، آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اے آسمان والو ان اللہ یحب فلانا، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر آسمان والوں کی محبت کا یہ اثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے قبولیت، محبوبیت، پسندیدگی، لوگوں کے دلوں میں عزت، عظمت، زمین والے لوگوں، زمین کی مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے، اور وہ زمین کی مخلوق میں اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، نہ ان سے ہمیں کوئی فائدہ ہے، دنیا کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے، دنیا کے اعتبار سے ہمیں ان سے کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے محبوب ہیں، دلوں میں محبت بیٹھ جاتی ہے، دلوں میں ان کی عظمت بیٹھ جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس، اس کے الٹا، جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بغض یعنی نفرت فرماتے ہیں، اللہ کا وہ مبغوض بن جاتا ہے، ناپسندیدہ۔ اللہ جبرائیل سے کہتے ہیں جبرائیل ادھر آؤ، اور پھر کہتے ہیں میں فلاں بندے سے بغض رکھتا ہوں، نفرت کرتا ہوں اس کے گناہوں کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے، تو بھی اس سے نفرت کر۔ جبرائیل نفرت کرنے لگتے ہیں، اور پھر جبرائیل آسمان میں اعلان کرتے ہیں اے آسمان کے فرشتوں، نورانی مخلوق، اللہ فلاں بندے سے نفرت کرتا ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ اور پھر اس نفرت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ زمین والی مخلوق میں، زمین کے اوپر رہنے والے لوگوں میں بھی اس بندے کی نفرت، بغض دل میں ڈال دی جاتی ہے، اور خلق خدا کے نزدیک بھی وہ مبغوض و ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔
یہ گناہ کا اثر ہوتا ہے. نیکی کا بھی اثر ہوتا ہے, گناہ کا بھی اثر ہوتا ہے. نیکی کا اثر اللہ کی مخلوق کے دلوں میں محبت, اور گناہ کا اثر اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا اثر اللہ کی مخلوق کے دل میں بغض اور نفرت ڈال دی جاتی ہے. گناہ کا یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے انسانوں پر ایسی بیماریاں مسلط کر دی جاتی ہیں, امراض جو پہلے لوگوں میں نہیں تھی. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. ہم مہاجرین کی جماعت یعنی چند مہاجر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے, ہمیں بیٹھا ہوا دیکھا تو کہا یا معشر المہاجرین, اے مہاجرین کی جماعت, اے مہاجرین کے گروہ, خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن, 5 چیزیں ہیں جب تم ان میں مبتلا کر دیے جاؤ گے, ان میں آزمائے جاؤ گے, 5 چیزوں میں تم مبتلا کر دیے جاؤ گے, اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو. خطرناک چیزیں ہیں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہارے اندر نہ پیدا ہو. لیکن جب وہ 5 چیزیں آ جائے گی تو اللہ کی طرف سے 5 سزائیں ہوگی. وہ 5 گناہ ہیں, اگر تمہارے اندر پیدا ہو گئے تو پھر اللہ کی طرف سے 5 سزاؤں میں تم مبتلا کر دیے جاؤ گے. سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. جب کسی قوم میں گناہ عام ہو جاتا ہے, اور گناہ بھی عام گناہ نہیں, الفاحشہ زناکاری اور بدکاری عام ہو جاتی ہے, تو پھر اتنی عام ہو جاتی ہے کہ وہ کھلم کھلا کرنے لگتے ہیں. ان کے نزدیک وہ گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا ہے, وہ عمل برا بھی نہیں سمجھا جاتا ہے, کھلم کھلا کرنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے یہ سزا, یہ عذاب مسلط کیا جاتا ہے کہ ان میں طاعون کی بیماری پھیلا دی جاتی ہے. طاعون, پلیگ کی بیماری پہلے زمانے میں وہ خطرناک تھی, اور اس طرح کی جب بیماریاں آتی ہے تو دھڑا دھڑ لوگوں کی موتیں ہوتی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حضرت عمر کے دور خلافت میں طاعون امواس بہت مشہور ہوا ہے, اور 70,000 لوگ غالباً اس میں لقمہ اجل بن گئے تھے. آج کل کہیے وائرس ہے, وائرس جب اس طرح کے پھیل جاتے ہیں تو پھر دیکھیے لوگوں میں موت کا شکار ہوتے ہیں, اور لاشوں کی لاشیں بچ جاتی ہیں. ایسی بیماریاں عام ہو جائے گی, حضور نے فرمایا جو پہلے نہیں تھی. لم تکن فی اسلافہم, جو موجود لوگ ہیں ان کے جو اسلاف ہیں, ان کے جو پرکھے ہیں, جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں, ان کے زمانے میں وہ بیماریاں نہیں تھی. آج آپ دیکھیے نئی بیماریوں کا, نئے وائرس کا, نئے امراض کا انکشاف ہو رہا ہے, کھل رہا ہے. آج فلاں بیماری آ گئی, آج فلاں بیماری آ گئی. پہلے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن کورونا وائرس نے سب سمجھا دیا کہ کتنی خطرناک بیماریاں ہوتی ہے اور کس طرح لوگوں کو اپنا شکار بناتی ہے. ایسی بیماریاں, پہلے ایڈز ہوتا تھا, لیکن ایڈز کی خطرناکی ایسی ہوتی تھی کہ جس فرد کو لگتا تھا اس کو موت کا شکار بناتا تھا. لیکن کورونا نے ایسی مہاماری ثابت کی کہ پوری دنیا میں جو لوگ موت کا شکار ہوئے. حضور کی پیشین گوئی غلط نہیں ہو سکتی ہے. جب زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی, گناہ ہے, تو اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا. ایسی بیماریاں آئے گی جو پہلے نہیں تھی, پہلے لوگوں میں نہیں تھی. دوسری چیز حضور نے ارشاد فرمائی وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. جب لوگ ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں, ناپ تول میں جب دینا ہے تو کم دیتے ہیں, لینا ہے تو پورا وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ناپ تول جو چیزیں کھانے پینے کی ان میں بھی ہو سکتی ہے, پہننے کی ان میں بھی ہو سکتی ہے, سب چیزوں میں ہو سکتی ہے. اپنا حق پورا وصول کرنا اور دینے کی باری آئے تو اس میں کمی کرنا, یہ بھی مکیال اور میزان میں کمی کرنا ہے. جب ناپ تول میں لوگ کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر قحط سالی میں, اکال میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں. وشدت المعونہ, گرانی میں, مہنگائی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں. وجور السلطان علیہم, اور ظالم اور جاور بادشاہوں کو ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے.
تیسری چیز حضور نے ارشاد فرمائی وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. جب کوئی قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھتی ہے، تاوان سمجھتی ہے، ٹیکس سمجھ کر ادائیگی میں مشکل لگتی ہے، اس کو گرانی محسوس ہوتی ہے، تو پھر آسمان سے پانی برسانا ان کے لیے بند کر دیا جاتا ہے. حضور نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. وہ تو ٹھیک ہے اللہ نے یہ چوپائے پیدا کیے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ بارش کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے انسانوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. یہ چوپائے بہائم نہ ہوتے تو ایک قطرے کے لیے، پانی کے لیے یہ لوگ ترس جاتے جو زکوٰۃ کو روک کے رکھتے. چوتھی حضور نے فرمائی وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ. جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کوئی عہد کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، کانٹریکٹ کرتے ہیں اور اس کو توڑ دیتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو پھر کوئی دوسرا دشمن مسلمانوں میں سے نہیں، کافروں اور غیروں میں سے کوئی دشمن ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے. چوتھی چیز حضور نے ارشاد فرمائی، اس چوتھی چیز میں فرمایا فَأَخَذَ مَا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. جب دوسرا دشمن مسلط ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کے پاس جو چیزیں ہیں اس میں سے کچھ وہ قبضہ کر لیتے ہیں، زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ملک پہ قبضہ کر لیتے ہیں، پیٹرول کے کنووں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، سونے چاندی کے خزانوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں مسلمانوں کی ملکیت، سب کچھ مسلمانوں کے پاس، لیکن کنٹرول دوسروں کا ہے. اور پانچویں چیز حضور نے ارشاد فرمائی وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسًا بَيْنَهُمْ. جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اپنے معاملات طے نہیں کرتی ہے، اللہ کی کتاب اور حدیث کے مطابق فیصلے نہیں کرتی ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتی ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ سزا ہوتی ہے، ان کی آپس کی لڑائی ان میں پیدا کر دی جاتی ہے، آپس کے اختلافات، آپس کی لڑائیاں، آپس کے نزاعات، آپس کے جھگڑے، یہ اس بات کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ اس قوم میں اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کی حدیث کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، ذات کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، رسم و رواج کی بنیاد پر سب چل رہے ہیں، اللہ کی کتاب کا فیصلہ ان میں نہیں ہے. یہ سزائیں یہ گناہوں کی وجہ سے حضور نے بیان فرمائی. حضور نے گناہوں کا اثر یہ بھی فرمایا کہ جب انسان گناہ کرنے لگتا، اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر اس کے بنتے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں. کسی کام میں لگا ہوا ہے اور اب پورا ہوا، تب ہوا، اور اچانک معاملہ بگڑ جاتا ہے، بنتے کام بگڑنے لگ جاتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، گناہ میں مبتلا ہے، اور اللہ کی نظر رحمت اس سے پھر گئی ہے، ہٹ گئی ہے. اس لیے کہ جب کسی بندے میں تقویٰ آتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، اللہ کا لحاظ آتا ہے، اور وہ نیکی کے راستے پہ چلتا، اللہ خود اس کے وکیل بن کر اس کے کاموں کو سنوار دیتے ہیں. کام بگڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن آخرکار جو انجام ہوتا ہے وہ کام بن جاتا ہے. اور جب نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے، گناہ کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ کی سرپرستی کا ہاتھ اس پر سے ہٹ جاتا ہے، بنتا کام بھی بگڑ جاتا ہے. کسی اردو شاعر نے کہا تھا یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی. خزاں پتجھڑ کے موسم کو کہتے ہیں. یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی. یہ پتجھڑ کا جو موسم ہے، یعنی حالات میرے خراب ہو رہے ہیں نا، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اللہ نے نظر پھیر لی ہے، فقط ان کی چشم پوشی. وہ اگر نگاہ کر دے تو ابھی بہار آ جائے. بنتے کام بگڑتے اسی وجہ سے کہ نافرمانی ہونے لگتی ہے. حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، ایک تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے. اگر تو وہ کرنا چاہے گا جو تیری مرضی ہے تو پھر میں تجھے تیرے حوالے کر دوں گا، اور تو وہ کرنا چاہے گا، کرتا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا، کام پورا نہیں ہوگا، میں اسے تھکا دوں گا، اس کام میں تجھے تھکا دوں گا، کام پورا نہیں ہوگا. چلتے پھرتے، محنت کرتے، کوشش کرتے، دماغ لگاتے، چپل گھس جائیں گے، تیرا کام، تیری مرضی پوری نہیں ہوگی. اور ایک میری مرضی ہے، اگر تو اس طرح کرے گا جو میری مرضی ہے تو پھر میں تیرے کام سنوار دوں گا، تیرا کام بنا دوں گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق چلے گا، تو پھر اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دے گا، اس کے کام بنا دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ اس کے کام آسان کر دے گا. پھر بگڑتے کام بن جاتے ہیں،
جب اللہ بنانے پہ آئے. آج بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری رکاوٹیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں، اور پریشانی کی وجوہات، کارن، ریزن ہم ڈھونڈتے ہیں، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے. جو اصل ریزن ہے بیماری کی، جو تشخیص ہوتی ہے کہ بیماری کیا ہے، وہ ہم نہیں اس تک پہنچ پاتے ہیں. اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں فلاں نے کام بگاڑ دیا، اور فلاں نے رکاوٹ ڈال دی، اور فلاں نے یہ کر دیا. کوئی کام کرنا اور کوئی کام بگاڑنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے. ہم اپنے گناہوں، اپنی نافرمانیوں کی طرف دیکھیں اور پھر اس کو صحیح کریں، توبہ کریں، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کریں، رجوع کریں. تو پھر دیکھیے اللہ کام بنانے پہ آئے گا، اور جب اللہ کام بنانے پہ آئے تو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کی جب نافرمانی ہماری زندگیوں میں آتی ہے اور گناہ آتے ہیں تو پھر ان کے اثرات ہوتے ہیں. جس طرح سردی اور گرمی کے اثرات ہوتے ہیں نا، سردی لگتی ہے تو کتنے سارے کپڑے خود بخود ہمارے جسم پہ آ جاتے ہیں، اور پھر یہ آہستہ آہستہ سردی ختم ہونے لگے گی تو ایک ایک کپڑا کر کے ہم اس کو ہلکے سے ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سردی اور گرمی کا اثر ہوتا ہے. اسی طرح ہماری زندگیوں میں آنے والی بہت ساری چیزیں وہ ہمارے گناہوں کے اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے کچھ اثرات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے تقوی والی زندگی ہم سب کو نصیب کرے.